عجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ وصفیہ وحبیبہ وحجتہ وامینہ ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الحادین المہدیین المیامین المکرمین المظلومین المقتولین المرحومین المذبوحین، سیما سیدتنا و مولاتنا فاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین، الصدیقہ بالاقوال المبارکہ بالاحوال الزکیہ بالعدالہ المرضیہ بالمقالہ الرضیہ بالدلالہ، حبیبت حبیب الرحمن البتول فی الزمان، و ابی عبد اللہ الحسین علیہ السلام سید الشہداء مصابیح الدجا عروۃ الوثقا مصباح الہدى اعلام الہدى منار التقى حبل المتین صراط المستقیم وسفینۃ النجات، سیما سیدنا و مولانا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا والشفیع ذنوبنا امام المبین کحف الحسین یوث المذتر المستقین بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، واللعنة الدائم على اعدائهم اجمعین، واللعنة الدائم على منکر فضائلهم ومنکر مناقبهم وغاصب حقوقهم من یومنا هذا الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، صدق اللہ العلی العظیم و مولانا الکریم۔ ایک صلوات محمدی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد، ما شاء اللہ کان لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اللہم صلی علی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے، جو عربک کی ریسیٹیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس کا ٹرانسلیشن بھی سنیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے پاک ذات اللہ رب العالمین کی جس نے نازل کیا اس کتاب کو، یعنی وہی ہے جس نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بات کی جا رہی ہے، تو ان پر اس کتاب کو نازل کیا۔ منہ آیات محکمات، جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں سے کچھ آیات محکم آیات ہیں، اتنی مدلل ہیں، اتنی مستند ہیں، اتنی واضح ہیں، اتنی روشن ہیں، اتنی بین ہیں کہ انہیں ان آیات کو ہن ام الکتاب، ان محکمات کو ام الکتاب کہا گیا۔ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور جو بعض اس میں ہیں، کچھ ہیں، وَأُخَرَ کچھ ہیں ایسی، بعض متشابہات جو متشابہ ہیں۔ متشابہات یہ وہ شباہت کے طور پہ جو ہے بات کی جا رہی ہے، یہ شبہ والا نہیں ہے، شک والا اور ہوتا ہے، متشابہات جس میں شباہت ہو وہ اور چیز ہوتی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، اب جو آج ہم جس زمانے سے گزر رہے ہیں، اس یقین کو اور اس ایمان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں
کہ اسلام ہی وہ اوتھینٹک کمپلیٹ لائف پیکج ہے جو قیامت تک کے لیے انسان کو جو ہے وہ کامیابی، کامرانی، سکسیس دنیا و آخرت میں دیتا ہے. یعنی حقانیت اسلام اور استدلال اسلام کے لیے، لاجک، منطق، وزڈم، وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. اور اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو، جیسے کل میں نے بات کی تھی کہ کس کے پاس ظرف کتنا ہے، وہ عقیدے کا دل کا ظرف ہو یا ذہن کا ظرف ہو، دونوں ظروف میں، دونوں برتنوں میں، دونوں جگہوں میں، دونوں پلیس میں کتنی کیپیسٹی ہے، کتنی استعداد ہے، کتنی ایبلٹی ہے کہ وہ اس کو کس طرح ایبزارب کرتے ہیں. جو جتنا میٹیریلسٹک ہوگا اس کے لیے قرآن اور اسلام کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا. جو جتنا پاک دل ہوگا، جتنا آخرت کی فکر میں ہوگا، جتنا عشق اہل بیت میں ہر وقت بیدار ہوگا، جاگتا رہے گا، ویک اپ ہوگا، اتنا ہی اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا، باوضو رہنا، قرآن پڑھنا، اہل بیت کے راستے پہ چلنا، خلق نبوی کو آنا، خلق ائمہ معصومین کو لینا، اخلاق محمدی، اخلاق فاطمی، اخلاق زہرائی، اخلاق کربلائی، اخلاق حسینی، اخلاق زینبی اور خلق اہل بیت اطہار کو اپنانا ان کے لیے آسان ہوگا. مشکلات کہاں آتی ہیں؟ جب ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا دل، ہماری خواہشیں، ہماری امیدیں جتنی ہیں وہ ان چیزوں کی گرد ہوں جو کہ ساری میٹیریلسٹک ہیں، تو پھر جو دین کی طرف چیزیں ہیں وہ اصلاً ہمیں سمجھ نہیں آئیں گی. پھر ہم پک اینڈ چوز کے ساتھ قرآن میں بھی اس طرح جائیں گے جو چیز ہمارے لیے سوٹیبل ہے، اہل بیت کے اخلاق میں بھی جو سوٹیبل ہے، تاریخ میں بھی جو سوٹیبل ہے. تو پھر اللہ رب العالمین کی ذات کو کہتے ہیں کہ نہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اب جس طرح باقی ٹیسٹ ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جیسے انسان آیا ہی الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. ہم آئے ہی ٹیسٹ دینے ہیں، تو وہ ٹیسٹ ایمان کا ہو سکتا ہے، عقیدے کا ہو سکتا ہے، تاریخ کے ذریعے ہو سکتا ہے، قرآن کے ذریعے ہو سکتا ہے. یہاں پر محکمات ہن ام الکتاب وأخرى متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں پہلے ہی اسلام سے دوری ہے، مٹیریلزم ہے، جو پہلے ہی دل میں کینہ رکھتے ہیں، زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهُ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ متشابہات کا اتباع کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں اتباع؟ منہ ابتغاء الفتنة، تاکہ وہ اس سے فتنہ برپا کر دیں. ابتغاء تأویلہ، اور مراد اصلی کا پتہ لگا، اور یعنی اس میں پھر اصل جڑ تک پہنچے کہ کیا ہے. یعنی جب آپ جائیں گے ہی متشابہ کو فالو کرنے، اسی کا اتباع کریں گے، تو آپ اصل چیز تک کیسے پہنچیں گے؟ نہیں پہنچ سکتے. متشابہ کے ذریعے اصل چیز تک پہنچنا چاہتے ہیں. وَمَا يَعْلَمْ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اللہ رب العالمین نے لاک لگا دیا ہے. انہوں نے کہا جن کے دل میں مٹیریلزم ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عدالت نہیں ہے، جو سسٹم اللہ نے دی ہے، جو خلافت الہیہ اللہ نے جن کو دی ہے، جو سلیکٹڈ ائمہ علیہم السلام اس کے ہیں، جو انبیاء کی فہرست ہے، جو ائمہ کی فہرست ہے، ان سارے ہادیان کے لیے آپ کے دل میں کجی ہے، بغض ہے، کینہ ہے، اور پھر آپ جو متشابہات ہیں ان کو الگ سے پکڑ کر اپنی 2 اینٹ کی الگ مسجد بنا رہے ہیں، تو یہ وہ مٹیریلزم ہے،
وہ گمراہی ہے جس فتنے کو آپ اپنے عمل سے پھیلا کر تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ اس عمارت کو اتنا بڑا کریں گے کہ بعد میں یہ سچ بن جائے گا اور اصلی ہو جائے گا یہ. لیکن ایسا نہیں ہے. وما یعلم تعویلہ الا اللہ. لیکن ان جو ہے متشابہات میں اصل ریزن متشابہات کی کیا ہے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا, کوئی اس طے تک نہیں پہنچ سکتا جز الا اللہ, مگر اللہ کی ذات, اللہ جل جلالہ, اللہ رب العالمین. والراسخون فی العلم, یا وہ جن کے اندر علم جو ہے وہ نفوذ کر چکا ہے, یعنی جتنے علم کے خزانے ہیں, جتنی علم کی دستگاہیں ہیں, جتنے علوم کے مرکز ہیں, وہ سب ان کی دسترس میں ہیں. وہ کامل دسترس رکھتے ہیں ہر علم کے اوپر, ہر زبان کے اوپر. وہ 70,000 زبانیں ہوں گی, ان پر بھی کامل عبور رکھتے ہیں. تو یہاں زبانوں کی بات پر ہی آ جائیں تو جب جو خلیفت اللہ ہوتا ہے وہ پرندوں کی زبان, جانوروں کی زبان, ساری زبانوں کو سمجھتا ہے. تو آج جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں, ہم سب کے پاس ایک بڑا خزانہ ہے, خصوصاً مکتب تشیع والے بڑے امیر ہیں علم کے لحاظ سے. والراسخون فی العلم, جو راسخون فی العلم ہیں, یقولون آمنا بہ, جو راسخون فی العلم ہے وہ ان ساری باتوں سے مطمئن, وہ کہتے ہیں ہم تو اس بات پر کامل یقین میں ہیں. اور پھر کیا ہے, کل من عند ربنا, یہ سب چیزیں ہمارے رب پروردگار کی طرف سے, رب رحمان کی طرف سے ہیں. وما یذکر الا اولو الالباب, اور یہ نصیحت, یہ جو سمجھایا جا رہا ہے, اس کو عقل مند ہی اس نصیحت کو پکڑیں گے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں بتانے کی ریزن کیا ہے. یہ ہے پہلا سٹیپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7. آج کے دن کے لحاظ سے بھی اور جتنے ہمارے اہل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کے نور سے اپنے دلوں کو منور کرتے ہیں, ان پر واجب ہے کہ آج کے زمانے میں اس بات کی ریسرچ کریں, اس بات کی طرف جائیں کہ جو محکمات ہیں ان کو رب العالمین نے ام الکتاب کہا. یہ اس آیت کے اندر ایک سمندر ہے. کیوں؟ مجمع البحرین میں سے ریفرنس حدیث ہے کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من حرف حروف القرآن الا دلہ 70,000 معنی, یا 1000 معانی. میرے رسول فرماتے ہیں ہر حرف اور کلمہ قرآن جو ہے اس کے 70,000 مطالب ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اس بات کو اپنی روح اور اپنے وجود کے اندر ابزورب کریں کہ 70,000 معانی ہیں ہر قرآن کے حرف اور کلمے کے. حرف کے 70,000 معنی الگ کر لیں, کلمہ سینٹنس یعنی ایک الفابیٹ اور اس کے بعد سینٹنس, ان کے 70,000 معانی میننگز ہیں. کچھ ان کے بطون میں ہیں, ان سائٹ ہیں, آؤٹ سائٹ ہیں, اور پھر جو ہے ان کے ظاہر مفہوم میں ہے, لفظی جو نظر آنے والا مطلب ہے وہ اور ہے, جو ان کا معنوی ہے وہ اور ہے, روحانی ہے وہ اور ہے, اس کا فلسفہ اور ہے, تاریخی اور ہے, اس کے آیت کے آنے کا بیک گراؤنڈ اور ہے, ساری چیزوں کو. تو کیا آج کے اس سیشن میں ہم اپنے آپ سے سوال نہ کریں کہ where we are standing, how we claim that we are followers of Ahlul Bayt, we are followers of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as a mothers, as a daughters of Islam, as a followers of Karbala, as a followers of Imam Hussain Sayyid al-Shuhada, followers of Sayyida Zainab al-Kubra. ہم کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دن میں یا 8 دن میں ایک دن بھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ایک حرف کو لے لیں, ایک الفابیٹ کو لے لیں, ایک سنٹنس کو لے لیں اور وہ 70,000 میں سے چند مطالب
اپنی ہی زندگی کو خوبصورت کرنے کے لیے، اچھا بنانے کے لیے، آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا کے اندر درد کی دوا تلاش کرنے کے لیے، حی ہونے کے لیے، زندہ ہونے کے لیے، اس لائیو کلام کی تاثیر لینے کے لیے، خدا کے حضور سرخرو ہونے کے لیے، ائمہ معصومین کے انوار کی تجلیوں کو دیکھنے کے لیے، ان کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے، ساری چیزیں کہیں کہیں تو ہم اپنے فرض کے لیے کھڑے ہوں۔ پہلا پیغام آج کی مجلس کا یہ ہے، اور لبیک یا زہرا کے پلیٹ فارم پر آپ سب کو اس بات کی دعوت دی جاتی ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی کنفیوژنز کے اوپر ہو، کیونکہ کافی لوگ بھیجتے ہیں سوالات، کوسچنز، اور ایسے کنفیوز کوسچن، اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں موضوع سے ہٹ جاؤں گی کہ اصول کافی سے حدیث کو نکالا، یہ ہے، یہ ائمہ کے بارے میں، اور ویسے تو ہم سب کو کم از کم وہ بیسک علم ہر بچی کو، ہر ماں کو ہونا چاہیے جہاں وہ کسی کی بات کا فوراً جواب دے سکیں، ہمارے بچے اسکولوں میں کنفیوز نہ ہوں، ہماری اولادیں نیکسٹ جو جنریشنز ہیں ان کے لیے جو مشتبہات تو الگ بات رہی، شبہے کریٹ کیے جا رہے ہیں، شک بنائے جا رہے ہیں، ان کے اندر ظن جو ہے شیطان پورے طریقے سے اس میں سرایت کر رہا ہے، اور ہمارے بچے اور ہماری آنے والی نسلیں اس سے افیکٹڈ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح تیار کرتے ہیں۔ جناب امیر المؤمنین علیہ السلام نے جناب سلمان سے پوچھا، سلمان آج آپ نے مسجد میں کیا دیکھا جس دن آپ کو لے گئے اور آئے؟ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ایام چل رہے ہیں، ابھی تو آج 1 ربیع الاول ہے، جو ہے اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک کو زیر خاک جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس کے بعد کیا قیامت آنے والی ہے اور آ رہی ہے، یہ آپ سب اور ہم جانتے ہیں۔ ہماری روحیں، ہماری جانیں، ہمارے دل قربان اپنے نبی جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ضرور ہم ان کے روز ولادت پر ان چیزوں کو شیئر کریں گے، لیکن جو اس سے پہلے قیامت ہے اس کو ہم نہیں بھول سکتے، کیونکہ ہم نے، ہماری ارواح نے، ہماری روحوں نے عالم ارواح میں یہ عہد کیا تھا کہ ان کے غم میں غمگین رہنا، ان کی خوشی میں خوش ہونا۔ تو اب اس دنیا میں آ کر اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ جناب سلمان سے پوچھا کہ سلمان آپ نے مسجد میں کیا دیکھا بتائیے؟ تو جناب سلمان علیہ السلام نے عرض کیا، مولا میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا، جو ایک پیر مرد کو دیکھا جو ہاتھ میں ایک بڑی سی سٹک لے کر مسجد میں بیٹھا تھا، اور اس کی پیشانی پہ جو ہے وہ کئی طرح کی کیلیں اور جو ہے وہ نشانات بنے ہوئے تھے، اور وہ اپنے اس حال میں وہاں بیٹھ کر مطمئن نظر آ رہا تھا۔ اچھا، اور پھر آپ نے مسکرا کر پوچھا، سلمان تجھے پتہ ہے یہ کون تھا؟ تو جناب سلمان علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ کے ولی اور امام بہتر جانتے ہیں اس بات کو۔ تو پھر مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس نے ہزاروں سال عبادت کر کے سجدے کر کے اللہ کی بارگاہ میں اور اپنی جو ہے ذات کو جو ہے درگاہ الہی سے جو راندہ ہو گیا تھا، وہ شیطان آج کامیاب مسجد نبوی میں اس روپ میں بیٹھا تھا، اور جو ماتھے پر جو ابھرے ہوئے نشانات اور جو کیلیں تم دیکھ رہے تھے، وہ اس کے وہ سجدے ہیں ہزاروں سال کے، جو کہ اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کیے، اور یہ قسم کھا کر نکل آیا کہ حق کے راستے پر بیٹھ کر گمراہ کروں گا۔ اب مولا یہاں پر یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ شیعو جان لو، دشمن اسلام ہر وقت جاگتا ہے، دشمن اسلام ہر ذرے ذرے میں ریزز انتہائی باریک بینی سے پلاننگ کرتا ہے، کہاں پر انٹر ہو کر لوگوں کے ذہنوں کو گمراہ کرے، کنفیوز کرے، وہ نمازیوں کی صفیں ہوں، وہ عزاداری کی صفیں ہوں، وہ اعتقادات کی صفیں ہوں، وہ ائمہ علیہم السلام کو پہچاننے کی صفیں ہوں،
وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے بارے میں، ان کے نور کے بارے میں ایک عقیدہ و اعتقاد رکھنے کی صفیں ہوں، وہ کسی جگہ کو اپنے مکر سے، اپنی سازش سے، اپنی نحوست سے، اپنی شیطانیت سے خالی نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے۔ اب اگر دشمن اتنا بیدار ہے، میری بہنوں، آخری زمانہ ہے، آئیے ہم بھی بیدار ہوں، کم از کم ہم اپنے مولا کے روبرو آخری زمانے میں کبھی سوچا کہ کیوں کہا کہ اگر ہم فقط کہیں گے اللہم عجل فراجہم تو اتنے ہزار عبادتوں کا کتنا ثواب ہے کہ اس سے افضل عبادت کوئی نہیں ہے۔ تو اس ایک جملے کی تہ میں ایک سمندر ہے۔ اپنے زمانے میں رسول خدا اس بات کو کہا کرتے تھے۔ شب عاشور امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے امام زمان کے آنے کی بات کی اور آپ کے ظہور کی دعا مانگی۔ جب آپ اپنے سے لوگوں کو شب عاشور کی گفتگو میں دوستوں کے ساتھ چراغ بجھا کر گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے وقت کے امام کو یاد کیا اور یہ کہا کہ کل مصیبت عظیم آنے والی ہے، ہم سب شہادت کے درجے پر فائز ہوں گے، ہم سب شہید کیے جائیں گے، ہاں مگر کوئی ہے جو آ کر بدلا لے گا، وہ مہدی دوراں ہے، ہمارا آخری ہے۔ اور پھر امام حسین یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر جیسے امام زمان فرماتے ہیں نا فَلَا أَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا، کہ میں صبح بھی ندبہ کرتا ہوں، شام کو بھی اونچی آواز، ندبہ اونچی آواز سے پڑھتے ہیں۔ جب ہم لوگ بھی یہ قصیدہ پڑھتے ہیں یا مرثیہ یا سوز پڑھتے ہیں تو ہم بھی ندبہ کرتے ہیں نا، تو امام صبح شام ندبہ کرتے ہیں کہ کاش میں وہاں ہوتا، میں نہیں تھا تو یہ۔ اب امام حسین علیہ السلام آتے ہیں کہ اگر میں درک کرتا، لو ادرکت، اگر میں درک کر لیتا اس زمانے کو جو میرے مہدی دورہ کا ہے تو میں خدمتا ہوں، میں اس کی خدمت کرتا مہدی دورہ کی۔ کہاں مقام امام حسین علیہ السلام اور کہاں وجود مہدی امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ، دونوں طرف اس نورانیت کو آپ محسوس کریں اور خود اپنی ذمہ داری کو ہم تلاش کریں۔ کوئی بھی فضائل، کوئی بھی بات بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے۔ اب ان القرآن فجر مشہود، جب آپ سورہ بنی اسرائیل کو پڑھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل پڑھنے والا امام زمان کے ساتھ ضرور امام کی رحم رقاب ہوگا، تو سورہ بنی اسرائیل میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو امام کے لیے۔ تو ان قرآن الفجر جہاں پر تفسیر قمی میں لکھا جاتا ہے، وہ قرآن الفجر معنویت اور روحانیت قرآن الفجر امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہیں۔ جیسے وہ طور کتاب مسطور، اس طور کی قسم کھائیے، وہ طور کوئی پہاڑ نہیں ہے، وہ مقتل امام حسین علیہ السلام ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کے اندر ان چیزوں کو محکمات کے ذریعے، اور محکمات کے ہیں وجود اہل بیت اطہار علیہ السلام، جن کے ذریعے قرآن کی سمجھ آئے گی۔ تب تک قرآن ہمارے ذہنوں میں، ہمارے وجودوں میں، ہماری روحوں میں سرایت نہیں کر سکتا جب تک ہم ان کے دروازے پر اپنے دل کو دنیاوی خیالات سے پاک کر کے ان کے دروازے پر نہیں آئیں گے کہ ہم نے یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے، ہمارے دل پاک ہو، ہمارا عمل پاک ہو، ہمارا کھانا حلال ہو، ساری چیزیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ ہم یہ نشستیں لے کر بیٹھے ہیں کہ خدایا اگر 2 مہینے ہم نے بی بی زینب کے دروازے پر دستک دیا، جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر، جن کے تسبیح کرنے سے عرش بن جاتا ہے، جن کی تسبیح سے زمین و آسمان، پھل درخت سب سانس لیتے ہیں، بنتا ہے، تو وہ ایک جملہ ہم گناہگاروں کے لیے قبولیت کا بول دیں تو ہمارے لیے بھی باب نجات، باب نور، باب جو ہے معرفت کھل جائے اور ہم بھی ان کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں۔ تو یہ اس وقت ہوگا جب ہم اس بات کی نیت کریں گے۔ جتنا ہمارا ظرف اس بات کے لیے تیار ہوگا، اتنا ہی ہم مولا کی بارگاہ میں ان چیزوں پر جو ہے وہ عمل کے قابل ہوں گے۔ اب ان ساری تیسرے مرحلے میں، اب پہلا تھا قرآن کی وہ آیت جس میں محکمات ائمہ علیہم السلام، وہ آیات دلیل ہیں روز روشن کی طرح، ان کے وجود ہیں، اور قرآن کے تمام متشابہات ان کے ذریعے سمجھے جائیں گے، اور اس دل پر سلام بھیجا گیا ہے جو شبہ، اور شیطان کا کام ہے شک ڈالنا، شبہ ڈالنا،
اور آج آخری زمانے میں شبہ ڈالے جا رہے ہیں. آپ اور ہم سٹینڈ کریں گے, انڈرسٹینڈ کریں گے, محکمات کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, اہل بیت کے ساتھ جڑیں گے تو شک کو کہیں بھی جانے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ ہے اہل بیت اطہار کی ان مجالس کے اندر اس راہ کو تلاش کرنا ہے. اور پھر راہ میں آج جس امام الرؤوف شمس الشموس کہ سارے ہی امام شمس ہے لیکن یہ شمس الشموس ہے, یہ سب سے الگ ہے. ان کی مہربانیاں, ان کا کرم کیوں, سوچنا پڑے گا. اب تیسرے مرحلے میں ہم خدا کے بھیجے ہوئے ان لوگوں کے اوپر تھوڑا سا غور کریں جن کے بارے میں عقیدہ رکھ کر ہم دنیا کے اندر کامیاب ہیں اور دنیا میں ہمیں جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے. وہ کون سا عقیدہ؟ امام معصوم علیہ السلام سے محبت کا, مودت کا. ہمارے امام ہیں, 12 امام ہیں, معصوم ہیں 14. تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمارے ذہنوں میں کہ ہمارے امام جو خدا کے سلیکٹڈ ہیں, منتخب ہیں, اس اختیار اور قدرت کے ساتھ زمین پر اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں کہ جو کسی بھی زبان میں کسی بھی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. ان کے معجزات ہیں, ان کے دلائل ہیں. اور پھر دیکھیں جو مدینے کے اندر فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ یسبح لہ بالغدو والآصال کہ وہ بیوت ہیں جن میں صبح شام ذکر خدا بلند ہوتا ہے, ایک لمحے کے لیے بھی تسبیح رکتی نہیں ہے. وہ وجود فاطمہ زہرا سلام اللہ جہاں پر مرکز تطہیر تھی, مرکز نور تھی, اس نور کے گرد وہ نور نبوت, نور امامت, نور ولایت, نور عصمت, وہ سارے نور گردش کر رہے تھے. تو جب یہ نور نکلے اور بکھرے تو جو نجف میں پہنچے انہوں نے نجف کو اشرف کیا, جو کربلا میں پہنچے انہوں نے کربلا کو معلّہ کیا, اور جو مشہد میں پہنچے انہوں نے مشہد کو مقدس کیا. لیکن فی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسمہ, اس ذکر کو بلند کرنے کے لیے ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان جگہوں پہ آپ چلے جائیں. اب جا کر دیکھیں, مدینہ تو نہیں پہنچے, بی بی پاک کے گھر کی زیارت تو نہیں کر سکے, انہوں نے محلہ بنی ہاشم کو تو مٹا دیا, لیکن اللہ رب العالمین اس ذکر کو بلند کرنے والا ہے. اللہ کی ذات کیا کیا کہ جہاں جہاں محلہ بنی ہاشم کے نور دنیا میں چاہے شہید کیے گئے زہر کے ساتھ یا کسی طرح سے بھی, تو ان میں اس بیت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی خوشبو اور نورانیت کو ہر جگہ پھیلا دیا. میں سمجھتی ہوں, بڑا شکر کر رہی تھی میں 2 دن پہلے بھی اس بات کو سوچ کر کہ یا اللہ تیرا احسان ہے, اگر میرے امام رضا بھی مدینے میں رہ جاتے تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا. جیسے 4 غریبان بقیع کی زیارت کو ہم نہیں جا سکتے اتنا, تو یہ تو ہم جیسے غریبوں کے لیے امام الرؤوف نے واقعاً بڑا احسان کیا. اور مدینے سے جو بے شک امام کے لیے یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا, بہت بڑی بات تھی. ایک چیز جو میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرنا چاہتی ہوں, اس کو ذہن میں رکھیں کہ ائمہ علیہم السلام کی زندگی کو ضرور پڑھیں. میں 40-45 منٹ میں مجلس تھوڑی ہو اور اس میں ساری چیزوں کو خصوصاً آپ کی جو میرڈ لائف اور آپ کی زندگی میں جو بیویاں آئیں اور اس کے بعد جو بیٹیوں کے کردار اور جو خاندان اہل بیت اطہار کے کردار ہیں ان کے اوپر ضرور ریسرچ کریں. اور اگر آپ چاہیں تو ہم لبیک اطہارہ کے پلیٹ فارم کے اوپر اس کے اوپر جو ہے کنٹینیوٹی سے دروس کا سلسلہ بھی شروع کر سکتے ہیں. اب اس مرحلے میں آ جائیے کہ جس میں امام الرؤوف شمس الشموس امام رضا علیہ السلام کے فیض سے پوری دنیا اس وقت بھی کون ہے جو شفا نہیں, کتنے معجزات ہیں, کہاں سے شروع کریں گے, کہاں پر جا کر آخر ہوگی کہ جو ہے خود لکھتے ہیں, خود امام جواد علیہ السلام کی تحریروں میں یہ بات موجود ہے کہ آپ کو اب ظاہر مجبوراً آپ کو لے جایا گیا تھا, زبردستی بار بار خط بھیجا جا رہا تھا. جب ہارون رشید نے امام موسیٰ کاظم کو 14 سال قید رکھ کے شہادت پہ پہنچا دیا تو ایک بڑا شور و غوغا تحریکیں اٹھی تھی فاطمی اور علوی لوگوں کی کہ اہل بیت کے خلاف ظلم جو ہو رہے تھے اس کے اوپر, کیونکہ 14 سال قید کے بعد شہادت ہوئی. امام رضا کے بابا
موسیٰ ابن جناب حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. اب ہارون رشید کے دو بیٹے ہیں، مامون الرشید اور امین. امین کو تو مامون نے قتل کرا دیا، بڑا انٹیلیجنٹ تھا، معاویہ کی طرح مکار تھا. تو مولا کو خط لکھنے شروع کیے تاکہ لوگوں کی شورشوں کو دبا دے، اٹھنے والی طاقتوں کو دبائے اور امام کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے کہ امام جو ہے نا ہم تو امام سے بہت پیار کرتے ہیں، ہم تو ایک ہی خاندان کے ہیں، کیونکہ یہ تھے تو عباسی ہی، عبداللہ ابن عباس اور نبی پاک کے چچا کی اولاد تھی ساری. اب کہتے ہیں خط پہ خط لکھے گے. اب آپ یہاں پر صرف ایز اے شیعہ، ایز اے فالوور اور ایک عشق رکھنے کی حیثیت سے، عاشق کی حیثیت سے امام رضا کے لیے سوچئے کہ باپ کا قاتل لکھ رہا ہے خط، آؤ اور میری آ کر جانشین بنو. تو کیا کون سا دل ہوگا. اور یہیں پر بیٹھے بیٹھے مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے دل کو بھی سوچ لیجئے کہ جو شب کی تنہائی میں جیسے جناب علی اصغر کے جسم مبارک کو لے کر تیر کھانے کے بعد 7 قدم آگے جاتے تھے اور پیچھے آگے جاتے رضن بے قضائی و تسلیم لامرہ، اسی طرح جناب محسن کو ہاتھوں پہ اٹھا کے رات کے وقت کتنی دفعہ دروازے تک گئے، باہر اور اندر. اس مظلومیت پر بھی سلام بھیجنا ہے ہمیں، اس مظلومیت. یعنی یہ ائمہ علیہم السلام تمام اختیارات رکھنے کے باوجود اس زمانے کے ان ظلم و ستم کو کس طرح سہتے رہے اور صبر کیا اور شجاعت کے ساتھ. لیکن وہ جو علمی بصارت تھی اس کے ساتھ بھی لوگوں کو ڈیل کرتے رہے. اور یہ ہر امام نے اپنے زمانے میں کیا. امام حسن علیہ السلام کو آپ نے کل پڑھا، ان کے ساتھ، اور ان کے تو گھر میں ان کی بیوی سے ظاہر آپ کو 2 امام کو سخت بیویاں ملی، ایک امام حسن کو اور ایک امام جواد امام رضا کے بیٹے. تو لیکن دونوں نے کسی جگہ تاریخ میں آپ دیکھیں کمپلین نہیں کی ہوئی. اب آ جائیے آگے. جب امام کو بہت زیادہ کہا گیا تو میں لکھا گیا خط آئیں بار بار. میں اس لیے امام کے معجزات کی طرف یہاں پر میں ختم کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وقت اتنا نہیں ہے، معجزات کی طرف نہیں جا رہی کہ نشست بہت لمبی ہو جائے گی. اور آپ سب میرے ساتھ ہیں. میں اتنا جملہ عرض کر دوں کہ شیخ بہائی جن کا ذکر کر رہے تھے، اس رعوفیت اور امام رضا علیہ السلام کا وہ لو لیٹر جس میں الامام انیس رفیق و والد الشفیق و اخ الشقیق، جس کو ہم بڑے عشق سے پڑھتے ہیں کہ امام نے ہمیں کہا کہ میں بیسٹ فرینڈ ہوں اور باپ سے زیادہ شفیق ہوں. کوئی کہیں سے بھی چل کے چلا جائے میں شفیق باپ ہوں، بیسٹ فرینڈ ہوں. اور نبھاتے ہیں. شیخ بہائی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے زمانے میں تھے بہت ایک درجہ نور پر تھے، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو عجب نہیں ہے امام رضا کے حرم میں آنے کا. لوگ ایسے منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، گندے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، آ جاتے ہیں، ایسے بولتے ہیں، ایسے ان کو اخلاق نہیں ہے، ان کو ایسے نہیں. آپ بڑے عارف تھے، بڑے پہنچے ہوئے تھے، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے. جیسے میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ ہم لائیو ہیں، مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم باادب رہیں، محترم رہیں، ہمیں احترام ہونا چاہیے، ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے بے ادبی ہو. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ائمہ دیکھ رہے ہیں. تو شیخ بہائی مشہد میں دکھی ہوتے تھے جب لوگوں کو اس طرح دیکھتے کہ امام کا احترام ہے، امام کی بارگاہ میں کیسے آتے ہیں، ان کو باادب ہونا چاہیے، معرفت ہونی چاہیے، شرافت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، نظر پاک ہونی چاہیے، صلوات پڑھنی چاہیے اور ادب و احترام اور مینرز کے ساتھ آنا چاہیے. یہ ایسے منہ کے اٹھا کر آ جاتے ہیں. جناب شیخ بہائی نے کیا کیا، ایک تعویذ لکھا. اور اس تعویذ لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہی شخص دروازے کے اندر قدم رکھے گا جو پاک ہوگا، جو صحیح ہوگا، دل اور دماغ میں سے صحیح ہوگا. اب جناب شیخ بہائی اس دروازے کے اندر اس تعویذ کو دفن کر دیا لکھ کر. صبح ہوئی تو دیکھا کہ دروازے کے باہر جو بھی اندر قدم رکھتا چیخیں مار کے باہر آ جاتے، اندر قدم رکھتے ہیں چیخیں مار کر باہر آ جاتے ہیں. ایک غوغا، ایک قیامت برپا ہے. سب بہت کم لوگ ہیں جو ایک کا دکھا اندر ہے، باقی سب دروازے کے آگے باہر کھڑے ہیں. اب شیخ بہائی تو دفن کر کے سو گئے. خواب میں میرے مولا امام رضا آئے، شیخ کیا کیا ہے؟ مولا میں نوکر ہوں آپ کا. میں نے کیا کیا ہے؟ کہا یہ کیا کیا ہے؟
ہمارا دروازہ گناہ گاروں کے لیے بھی اتنا ہی کھلا ہے جتنا نیک لوگوں کے لیے ہے. جاؤ شیخ بھائی، جا کر اس تعویذ کو نکالو اور دروازے کو اٹھا کر اتنی دور پانی میں پھینک دو کہ کوئی دوبارہ اس کو دیکھے نا. امام خان، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا، گناہ گار، مسکین، گندے مندے جتنے بھی لوگ ہیں تو ہمارے نا باہر بیٹھے رو رہے ہیں. وہ اندر پوچھا گیا نا لوگوں سے کہ آپ اندر کیوں؟ کہتے ہیں ہم جاتے ہیں تو ہمیں اپنا ہی آپ ایک جانور کی طرح ایک عجیب و غریب لگتا ہے، اپنے آپ کو دیکھ کے ہم چیخے مار کے واپس آتے ہیں. یہ کلام میں اثر تھا شیخ بہائی کی. اب دیکھیے امام، لیکن امام کی مہربانی اور شفقت کو دیکھیے. آج بھی آپ جائیں تو آپ کو باب جواد سینٹر ہو تو آپ کو بس کا ملتا ہے. میں نے کہا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ایک داستان. تو لوگ جا کے شیخ بہائی کو وہ تعویذ نکالنا پڑا امام کے حکم پر، اور اس دروازے کو وہاں سے نکال دیا، کھلا چھوڑ دیا. وہ جگہ بنی بھی آج بھی وہاں بس سے بہائی ہے، لیکن دروازہ وہاں پر نہیں ہے. اب یہ ہے کہ اس قدر امام اپنے پیار کرنے والوں سے، چاہے وہ ہزاروں گناہ کر کے بھی آتے ہیں، تو آپ کا دامن کھلا ہوتا ہے، آپ کے ہاتھ پھیلے ہوتے ہیں، آپ دست شفقت رکھتے ہیں. اسی لیے جب قرآن کے اندر آیات کے میننگز ان لمیٹڈ ہیں، اینڈ لیس ہیں، نعمتیں خدا کی اینڈ لیس، رحمتیں اینڈ لیس، ان ہستیوں کی صفات اور بلیسنگز بھی اینڈ لیس ہیں، ان لمیٹڈ. ہم ان کو محدود نہیں کر سکتے، وقت محدود ہوتا ہے. تو جب ایسی ہستیاں جو اتنی رؤوف ہوں، اتنی کریم ہوں، اتنی رحم دل ہوں، کہ جب آپ کو زبردستی بھی لایا گیا، آپ نے خط پہ خط آنے کے بعد پھر فیصلہ کیا، اور جب آئے ہیں تو خراسان میں بھی داخل ہوئے تھے تو ایک جنازہ جا رہا تھا، تو آپ نے جلدی سے لوگوں سے کہا ٹھیک ہے ہم جنازے میں شریک ہوں گے. تکبیر کہی، کھڑے ہو گئے. ایک یہودی کا جنازہ تھا. لوگوں نے کہا مولا یہ تو یہودی ہے، آپ امام، ہمارے امام رضا، ایک مقام. مولا نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس کا ہم پر ایک حق تھا، وہ ادا کرنا تھا. کیا حق تھا؟ کہا اپنی پوری زندگی میں ایک دفعہ یہ ایک گھر کے قریب سے گزرا تھا، تو گھر کے اندر سے ہمارے جج کے ذکر کرنے والے ذکر کر رہے تھے اور صدائے یا علی بلند تھی، تو اس نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر یا علی کہا تھا. تو اس کا ہم پر حق تھا. خاران عزیز، میری بہت ہی عزیز بہنوں، فرزندان اسلام، جو امام ایک مرتبہ ان کا نام لینے یا زبان پر ادا کرنے کے بعد اپنا حق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کی مشکل وقت میں یا ان کے آخری وقت میں ان تک پہنچیں گے، تو سوچئے کہ جب ہم پوری طرح ان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اپنے قلوب ان کے لیے پاک کر لیتے ہیں، تو ان کی دست شفقت کا مقام کیا ہوگا. یہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے امام ہیں. رب العالمین کا جتنا بھی احسان مانے وہ کم ہے. جب آپ نکل رہے تھے تو آپ نے، یہ واحد امام ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں اپنے پورے خاندان کو محلہ بنی ہاشم میں اکٹھا کیا، خود مڈل میں بیٹھ گئے. امام جواد علیہ السلام 4 سال کی عمر کے تھے، تو سارے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا چاروں سائڈوں پہ. باقاعدہ طور پہ تاریخ میں یہ بات لکھی گئی، اور پھر کہا کہ خود مڈل میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے اور کہا مجھ سے خدا حافظی کر لیں، لیکن خدا حافظی ایسے کریں کہ مجھے آپ کے رونے کی آوازیں آئیں. سب حیران دیکھتے ہیں، جناب امام جواد مولا کے پہلو سے لپٹ جاتے ہیں. میرا لاکھوں سلام اپنے امام جواد کی بچپن کی مصیبتوں پر. امام باقر علیہ السلام بھی جو 4 برس کی عمر میں کربلا میں موجود تھے، اب کہتے ہیں بلند آواز سے گریا کرو میرے اوپر، اور یہ سمجھو کہ میں علی
ابن موسیٰ رضا نہیں یہاں آپ کے درمیان بیٹھ، سمجھو میں نہیں ہوں، میرا جنازہ آپ کے درمیان ہے۔ بلند گریہ شروع کیا بہنوں نے۔ آپ کو پتہ ہے نا امام رضا کی کتنی بہنیں تھیں، مولا امام موسیٰ کاظم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ بعض نے 16 بیٹیاں لکھی اور بعض نے 19، اور سب مفسرہ قرآن، سب تاریخ دان، سب فقیہ، سب عالمہ فاضلہ، سب زمانے کے جباروں سے لڑنے والی، ساری کی ساری وقت کی حکومتوں سے ٹکرانے والی، اور جن میں ایک معصومہ قم سلام اللہ علیہا فاطمہ خار امام رضا علیہ السلام، وہ جن کو آپ نے زیادہ جانا بھی اور جن کے روزے پہ بھی آپ جاتے ہیں۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ جناب امام جواد کو لے کر کے رسول خدا کے روزے، اسی طرح جیسے امام حسین بار بار روضہ رسول پر جاتے ہیں، اپنے آپ کو قبر پہ گراتے ہیں، باہر آتے ہیں، جاتے ہیں قبر، امام رضا علیہ السلام نے بھی بار بار اپنے آپ کو قبر پہ گرایا اور پھر کہا کہ یہ میرا آخری سلام ہے، میں اس لیے کہ مجھے جی بھر کے دیکھ لو، میں اس کے بعد واپس نہیں آنے والا ہوں۔ بہرحال جب آپ وہاں سے رخصت ہوئے تو ایک جنازے کی صورت میں آپ نے خود بلند آواز سے گریہ کیا اور کہا یا اہل مدینہ مجھ پر گریہ کرو، میں زندہ نہیں جا رہا۔ یعنی جب دشمن کس فورسفلی مجبور کر کے آپ کو بلا رہا تھا، وہ قاتل تھا باپ کا اور دشمن تھے مولا کے، مولا کو پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کے باوجود اس صبر کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ نکلے۔ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ آپ کی بات پورے خراسان کے اندر مشہور تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایام محرم میں سفر میں ہوتے یا کہیں بھی ہوتے تو جب آپ کے سامنے آخری امام کا نام لیا جاتا اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے امام مہدی کے لیے، بیٹھتے نہیں تھے۔ تو آپ یہ سب جانتے ہیں، دیبل خزائی کو بلا لیتے اور پھر بیٹھ کر دیبل خزائی کے سامنے، یہ روایت بھی دیبل خزائی کی ہے کہ من بکا و ابک علی مصابنا ولو واحدا کان اجرہ علی اللہ۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو رویا اور جس نے رلایا ہمارے مصائب پر، چاہے ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو، ان کا اجر بہت زیادہ اللہ کی بارگاہ میں ہے۔ من ظرفت عیناہ علی مصابنا وبکا لما اصابنا من اعدائنا حشرہ اللہ معنا فی زمرتنا۔ اللہ اکبر۔ جس نے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے ہمارے لیے اس ہماری مصیبتوں پر اور ان اذیتوں پر جو ہمیں دشمنوں سے پہنچی ہیں، حشرہ اللہ، اللہ انہیں حشرہ اللہ معنا، وہ قیامت میں ہمارے ساتھ ہوں گے، فی زمراتنا، جہاں ہم کھڑے ہوں گے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آئیے، شاید پھر زندگی میں موقع نہ ملے میری بہنوں، آئیے مل کر اپنے امام رضا کی بارگاہ میں ان کی مصیبت پر گریہ کرتے ہیں۔ مصیبت کیا تھی؟ 14 سال باپ سے جدائی، اور اس کے بعد پھر اپنے ملک، بلند آواز سے کہتے تھے میں غریب ہوں، اسی لیے آپ کی زیارت میں بھی آپ کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سب جو ہم یہاں پہ رہنے والے ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں کہ امام رضا سے ہمارا الگ طرح کا پیار ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امام رضا نے خود غربت کاٹی ہے، امام رضا علیہ السلام نے خود پردیس نبھائی ہے۔ اس لیے جب ہم پردیس میں بیٹھ کر امام رضا کو آواز دیتے ہیں تو ہم یہ بات بے شک سارے امام اور بھی جانتے ہوں گے، لیکن جو غربت امام رضا نے جس طرح کاٹی ہے اور آپ کو جیسے لکھا جاتا ہے، پھر ہم آواز دے کر یہ کہتے ہیں تو آپ نے تو خود پردیس نبھائی ہے، کس ظلم اور زیادتی کے ساتھ۔ تو امام رضا پردیسیوں کا دور سے سلام اور گریہ، ہمارا لاکھوں سلام، کروڑوں سلام امام رضا علیہ السلام کے اس مصیبت پر کہ جب آپ نے دیبل خدائی سے یہ بات کہی کہ جو گریہ کرے، اور پھر کہا دیبل کبھی فراموش نہ کرنا، ہماری یاری کرنا۔ ہماری یاری کیسے کرنا؟ ہمارے مصائب کو پڑھنا، ہمارے مصائب کو سنانے میں ہماری رفاقت کبھی نہ چھوڑنا۔ اس کا مطلب مصائب اہل بیت اطہار پر رونے والے مولا کے رفقا میں سے ہوتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے محبت کرنے والے ان کے دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ قائما یفرج عنا الحم والکربات، امام روتے ہوئے فرماتے ہیں ہمارا گریہ اس وقت تک ہماری مصیبتیں کم نہیں ہوں گی گریہ جب تک کہ پھر کیا ہوگا؟
قائم ظہور کریں گے، اور ان کے ظہور سے ہماری جو ہے مصیبتیں اور غم اور ہم دور ہوں گے۔ یہاں اس بات کے ساتھ ہم رب العالمین وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنے غریب الغربا امام الرضا علیہ السلام کی مصیبت پر اشک بہاتے ہوئے یہ جملہ آواز بلند کرتے ہیں: ہمارا اس پر سلام جسے انگور میں زہر کھلایا، ہمارا اس پر سلام جنہوں نے زہر دینے والے سے پوچھا کہ تم خود مجھے اس چیز کی طرف بھیج رہے ہو۔ یعنی دیکھیے دنیا کے سامنے تھا کہ یہ میرے ولی عہد ہیں، لیکن بلا کر گھر میں خوشی سے سینے سے لگا زہر پلاتے ہیں۔ امام مصیبت کے عالم میں جب نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا سال، مجھے اکیلا چھوڑ دو میرے کمرے میں، اور کہتے ہیں اعجاز امامت سے جناب جواد مشہد میں آتے ہیں، امام حسن و حسین کی طرح جیسے رسولہ پہ گرایا تھا اپنے آپ کو امام رضا پہ گراتے ہیں۔ امام رضا اپنے اس بیٹے کا جسے 48 سال کی عمر کے بعد آپ کو فرزند ملا تھا، لوگوں نے آپ کو تانا دینا شروع کر دیا تھا بے اولاد ہونے کا، اس امام جواد کو سینے سے لگایا، چہرے پہ بوسے کیے، راز امامت دیے، اور پھر اس کے بعد روح پرواز ہوئی، غسل و کفن امام جواد نے دیا۔ میرا لاکھوں سلام یا امام رضا، یا معین الضعفاء، یا شمس الشموس، یا مغیث الشیعة والزوار فی یوم الجزاء، یا علی ابن موسیٰ الرضا۔